اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اور سمجھانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہم نے اصلاح کرنی ہے اپنی سب لوگوں کی، اور ہم نے اصلاح بڑی ایمانداری کے ساتھ کرنی ہے۔ اور اللہ کے ہاں جو لوگ ایماندار ہیں، اللہ کے ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، بندے ہیں، وہ بڑے ایماندار ہوتے ہیں، وہ صحیح صلاح کر سکتے ہیں۔ ہر بندہ بولتا ہے کہ میں صحیح صلاح کر رہا ہوں، اپنے مائنڈ کے حساب سے، اپنے عقل کے ساتھ اپنے علم کے حساب سے وہ بات کرتے ہیں۔ اور ہم نے جو بات کرنی اس میں آپ نے غور کرنا ہے، دھیان کرنا ہے، اور غور فکر کرنے والے بڑے اچھے انسان ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان سائیوں کے اوپر میری لعنت ہو، انہوں نے بی بی مریم کو میری بیوی کہا، عیسیٰ کو میرا بیٹا کہا، اور انہوں نے مجھ پہ تہمت لگائی، انہوں نے دور خدا بنائے، ڈبل خدا بنائے۔ یہ جو آیت ہے اللہ پاک نے عیسائی لوگوں کے لیے نازل کی ہے۔ یعنی اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ میری ان سائیوں کے اوپر لعنت ہو، انہوں نے بی مریم علیہ السلام کو میری بیوی کہا، عیسیٰ کو میرا بیٹا کہا، اور فرمایا انہوں نے ڈبل خدا بنا لی، دور خدا بنا لیے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے ہوئے تو وہ بھی خدا ہو گئے، بی مریم علیہ السلام بھی خدا ہو گئے، تو اللہ پاک بھی خدا ہو گئے۔ تو یہ جو آیت ہے اللہ پاک نے کرسچن لوگوں کے لیے نازل کی ہے، جو ہمارے وابی بھائی ہیں وہ کیا بولتے ہیں اس آیت کے متعلق؟ وہ بولتے ہیں یہ جو دور خدا ہے نا، اللہ پاک نے جو دور خدا والی آیت ہے، یعنی یہ جو آیت ہے اللہ پاک نے سنیوں کے بارے میں نازل کی ہے۔ سنیوں نے دور خدا بنائے ہیں، ڈبل خدا بنائے ہیں، اور یہ آیت سنیوں کے لیے، حالانکہ قرآن پاک میں واضح طور پہ یعنی اللہ پاک نے بتا رہے ہیں کہ یہ آیت اور یعنی عیسائیوں کے بارے میں، اور یہ جرم عیسائیوں نے کیا ہے۔ ابھی جو اہل حدیث ہیں، جو دیوبند ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے انہوں نے کیا کیا، اپنی کتابوں میں کیا لکھا، اتنا سا، لیکن چھوٹا سا پوائنٹ جنہوں نے دور خدا بنائے، اس کی آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے وہ نہیں لکھا، اتنا لکھے نا انہوں نے اپنی کتابوں میں، ان کے اپنے بیانوں میں انہوں نے کھلا بیان کیا ہے۔ اس آیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ یعنی سنی مسلمانوں نے یعنی جو ہے نا دور خدا بنائے ہیں، ڈبل خدا بنائے ہیں، اور یہ آیت یعنی سنیوں کے لیے۔ ابھی آپ غور کریں، انصاف کریں، یہ آیت تو عیسائیوں کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، اور ان کی کتاب میں آپ غور کریں، کتابوں میں پڑھیں، ان کے جو مولانا حضرات ہیں وہ جب بیان کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا آیت اللہ پاک نے نازل کی سنیوں کے لیے۔ انہوں نے پیروں کو خدا بنایا ہوا ہے۔ جب پیر کو خدا بنایا تو پھر پیر تو بہت سارے پیر ہیں، وہ ایک پیر تو ہے نہیں ہے، وہ تو دورے بھی نہیں ہوتے، تریڑے بھی نہیں ہوتے، وہ تو لاکھوں اللہ کے ولی ہیں۔ تو خدارہ غور کریں، جو پیر ہوتا ہے نا، پیر اللہ کا ولی، مثلا جیسے داتا سرکار عثمان حجویری ہیں، جیسے غوث پاک ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ہیں، یعنی جیسے بہت سارے اولیاء کرام ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ پاک کے دوست ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے میرے ولی کو چھیڑا میری اس کے ساتھ لانے جانگے، میری ان کے ساتھ لانے جانگے۔ تو یعنی یہ اللہ کے ولیوں کو خدا بنا لیتے ہیں، اللہ کے ولی کو خدا کہتے ہیں۔ یعنی جو دیوبند لوگ، مسلک کے لوگ ہیں، اہل حدیث کے لوگ ہیں، وہ بولتے ہیں پیروں کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے،
لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ پاک دیکھیں نا، اللہ پاک خود فرماتے ہیں ولی میرے دوست ہیں۔ ولی کا مطلب دوست، اللہ کا دوست۔ اور اللہ کے ولی وہ ہیں، ان کی یہ شان ہے کہ اللہ، آپ قرآن پاک پڑھیں، ترجمہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں، انبیاء علیہ السلام نے ان سے مدد لی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہزادی بلقیس کا تخت منگوایا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ اس سے پتہ چلتا کیا چلتا ہے کہ اپنے اولیاء کرام کی مدد لینا کفر نہیں، شرک نہیں ہے، یہ اللہ پاک خود یعنی مدد کرواتے ہیں ان سے، اور انبیاء علیہ السلام بھی لیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام تو کفر اور شرک سے پاک ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ کے دوستوں کو خدا بنا لیں گے، کہیں گے کہ سنین ان کو خدا بنائے، وہ تو ہمارے رہنما ہیں، بولتے ہیں یہ ان کے پاس جاتے ہیں جا کے یعنی یہ چومتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، دربار کو جپھے لگا لیتے ہیں، تو یہ شرک ہے، کفر ہے۔ تو کہ میرا ان سے یہ سوال ہے، جب نبی یوسف علیہ السلام اللہ کے بادشاہ بنے تو ان کی ماں، ان کے باپ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، تو اس سے کیا وہ خدا ہو گئے تھے؟ کیا وہ خدا بن گئے تھے؟ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ ہم تعظیم کر رہے ہیں، ہمارے گناہوں کی یہ معافی ہو رہی، جیسے ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، مجرم کرتے ہیں، کسی کا مسئلہ دار پیش آ جاتا ہے، ہم کسی کے ساتھ ہم پاؤں پکڑ لیتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر ادب کیا کیا؟ انہیں سجدہ کیا، انہوں نے ادب کی انتہا کر دی۔ انہوں نے بھی پتا ہے یوسف علیہ السلام ہمارا بھائی ہے، خدا تو ہے نہیں ہے، ان کو پتہ یہ ناراض ہو گئے ہمارے پر۔ پھر باپ تو انہوں نے تو کوئی جرم نہیں کیا، انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ تو انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ تعظیم جو ہے نا، تعظیم یہ لازمی ہے، یہ تعظیم بہت ضروری ہے۔ میں نبی ہوں، بیٹا بھی نبی ہے، لیکن وہ مجھ سے ولایت میں اعلیٰ ہے، اس لیے وہ یعنی یعقوب علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، چاہے وہ بیٹا بھی ہو، وہ یعنی جو ہے نا وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ جنہوں نے سجدہ کیا اللہ پاک نے فرمایا تم جنت میں چلے جاؤ، جس نے سجدہ نہیں کیا فرمایا تم شیطان مردود ہو، نکل جاؤ۔ یعنی یہ ہمیں اللہ پاک نے ادب دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے میں گزرتے تھے، درخت جھک جاتے تھے، سجدہ کرتے تھے، تو غور کریں کہ یوسف علیہ السلام کی یہ شان ہے، آدم علیہ السلام کی یہ شان ہے، تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کیا ہے؟ ہم نے ان کا ادب کیسا کرنا ہے؟ اور ادب کرنے سے بندہ خدا نہیں ہوتا ہے، رب اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا ہے نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا کوئی خدا ہے نہیں ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ لیکن اللہ پاک بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں، نیت اس کی نیت کیا ہے۔ جب ہم جھکتے ہیں تو اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے یہ بزرگ سم کے جھکتے ہیں، تو ہمیں ان فرشتوں کی طرح اللہ پاک جنت میں جگہ دیں گے۔ اور جو بولتا ہے کہ میں نے اللہ کے سوا جھکنا نہیں ہے، اللہ کے ولی کے سامنے، اللہ کے پیاروں کے سامنے جھکنا نہیں ہے، وہ شیطان کا دین بن جاتا ہے، وہ شیطان کا دین بن جاتا ہے۔ ابھی آپ غور کریں کہ آپ کا مسلک صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی کن کے لیے؟ عیسائیوں کے لیے، اور تم لوگوں نے اٹھا کے لگا دی کس کے اوپر؟ مسلمانوں کے اوپر۔ اللہ پاک نے فرمایا جن مشاہ علماء نے پیسے لیے اور حقیر معاوضہ کمایا، قیامت کے دن وہ پیسے چسپاں کر کے ان کے ماتھوں کے اوپر لگائیں گے، یعنی یہ ان کو
گرم کر کے لگائے جائیں گے، ان کو عذاب ہوگا۔ تو فرمایا آگے کیا لکھا، یہ کام یہودیوں کے مشاہ علماء نے، عیسائیوں کے مشاہ علماء نے یہ کام کیا۔ یہ کام یہودی جو پیر ہیں، جو یہودیوں کے پیر ہیں، پادری ہیں، جو عیسائیوں کے، انہوں نے یہ کام کیا۔ انہوں نے پیسے لے کے تورات کو، زبور کو، انجیل کو انہوں نے چینج کر دیا پیسے لے کے۔ تو یہ آیت جو ہے نا یہودی پیروں کے بارے میں، عیسائیوں پیروں کے بارے میں، اور یہ جو مثلا دیوبند اہل حدیث مسلک کے لوگ ہیں، وہ بولتے ہیں یہ سنی پیروں کے بارے میں آیت نازل کی اللہ پاک نے۔ یہ جو سنی ہے یہ پیسے لیتے ہیں، نذرانے لیتے ہیں، خدمتیں لیتے ہیں، اور یہ پیسے ان کے گرم کر کے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ پیسے تو تم لوگ بھی لیتے ہو، آپ لوگ بھی لیتے ہو، چندے آپ لوگ بھی اکٹھے کرتے ہو، پھر وہ اس کا مطلب یہ ہوگا پھر تم لوگوں پہ بھی عذاب ہوگا، وہ پیسے تم لوگ کے ماتھے پہ لگائیں گے جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایسا یہ جو عمل کیا تھا جو یہودی علماء تھے، مشاہ علماء جو یہودیوں کا پیر تھے، انہوں نے تورات، زبور، انجیل کے پیسے لیے تھے، انہوں نے پیسوں کے مطلب ان کتابوں کو چینج کر دیا تھا۔ یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی۔ تو یہ آیت عیسائیوں کے بارے میں، تو ہم نے جب اس آیت کو اٹھا کے جو صحیح علماء کرام ہیں، اللہ کے صحیح ولی ہیں، ان کے اوپر لگا دی، تو آپ سوچیں آپ کتنے مجرم ہو جاؤ گے۔ یعنی آیت اللہ پاک نے یہودی علماء کے بارے میں، صحیح علماء کے بارے میں نازل فرمائی ہے۔ آیت اللہ پاک نے صحیح لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے، اور تم آپ لوگوں نے ان آیات کو مسلمانوں کے اوپر چسپاں کر دیا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے اس کام کو ایمانداری سے کیا ہے؟ اگر نہیں کیا اپنی صلاح کر لو، غور کر لو، فکر کر لو۔ ہمارا مسلک، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور انبیاء علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ پاک نے ہمارے بزرگ بنائے ہیں، اولیاء کرام ہمارے بزرگ، وہ ہمارے رہنما ہیں، وہ ہمارے جانوں سے زیادہ افضل ہیں۔ ان کے صدقے ہمیں دین اسلام ملا، ان کے صدقے ہمیں یہ عزت ملی۔ ہمارا سلام زندہ باد ہے، ہمارا مسلمان زندہ باد ہے، اور ہمارا جو کلمہ پاک کا پرچم ہے لا الہ الا اللہ محمد، وہ زندہ باد ہے، وہ زندہ رہے گا، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک چلے گا، اور اس کا تذکرہ، اس کا بلند ہونا آپ لوگ دیکھیں گے کہ قیامت تک یہ بلند ہوتا جائے گا، اور ایک دن اللہ پاک اس سلام کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک یا رسول اللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ خدا حافظ۔ کھلا ہے سبھی